السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل پر آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم پارہ 21 کی تلاوت 7ویں رکوع کی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج آپ کو ہم نے غنہ آنی اور غنہ زمانی کی بالخصوص پہچان کروانی ہے اور مشکل الفاظ کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم ضرب لكم مثلا من انفسکم۔ اب یہاں پر غور کیجئے، میم مشدد میں ہم نے غنہ آنے کی آواز دی ہے اور نون ساکن یہ ہے اور یہ بھی نون ساکن ہے، دونوں ہی نون ساکن ہے، لیکن اس میں ہم نے غنہ نہیں کیا، اس میں غنہ کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، یہ الف ٹائپ حمزہ ہے، تو یہاں پر ہم نے اظہار کیا، یعنی آواز کو چھپایا نہیں ہے، ظاہر کر کے ادا کیا ہے۔ یہاں پر ہم نے غنہ زمانی کی آواز دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آ گیا، تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے۔ تو انفسکم، میم ساکن ہے، یاد رہے ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتا، اپنی حرکت کو تبدیل نہیں کرتا۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ هل لکم مما، هل لکم، یہاں میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، تو یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ نون ساکن کے بعد میم آ گئی حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہوگا۔ بہرحال یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی دونوں میم مشدد میں ہم کیا کریں گے؟ غنہ آنے کی آواز دیں گے۔ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، آگے پڑھتے ہیں۔ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ، من، یہاں پر غور کیجئے گا، میم مشدد میں ہم نے غنہ آنے کی آواز دی ہے اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ گیا، تو یہاں پر ہم اخفا کرتے ہوئے غنہ زمانی کی آواز دیں گے۔ غور کیجئے گا، غنہ آنی اور غنہ زمانی دونوں اکٹھے آ گئے ہیں، تو یہاں پر سمجھانے میں آسانی رہے گی کہ اس کی آواز میں فرق کس طرح کرنا ہے۔ ایمانکم من، توجہ کیجئے، ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم۔ یاد رہے ہم پارہ 21 سورہ روم کی تلاوت کر رہے ہیں، آیت نمبر 28۔ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ، یہ لفظ نیا ہے، كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، صاد کی ادائیگی ہم نے پور کرنی ہے، نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ، میم یا دو زیر می کی آواز دیں گے، لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ، بَلِت، لام کو تا سے ملائیں گے، الف کی آواز سائلنٹ ہوگی۔ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، دو زیر کی تنوین کو وقف میں ہم نے جزم سے کنورٹ کر دینا ہوتا ہے، یعنی یہ دو زیر نہیں پڑھی جائیں گی، بلکہ یہاں پر ان کی جگہ ہم جزم لگا کر اس میم کو اور لام کو عین کے ساتھ ملا دیں گے۔ علم، بغیر علم،
فمن يهدي من أضل الله من أضل الله وقف میں اضل اللہ پڑھیں گے، اور اگر ملا کر پڑھنا ہو من اضل اللہ وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس علیہا۔ الف مدہ ہو اور وقف آ جائے تو وہ الف مدہ اپنی حالت نہیں بدلتا، ہا الف زبر ہا، یہاں پر ہم نے سیم اسی طرح ہی اسے پڑھنا ہے، علیہا۔ یاد رہے ہم پارہ 21 سورہ روم کی تلاوت کر رہے ہیں اور آیت نمبر 30 چل رہا ہے۔ لا تبدیل، لا تب، با حروف قلقلہ سے ہے، یہاں پر ساکن ہے اور اسے قلقلہ یعنی جنبش دے کر پڑھیں گے، لا تبدیل، یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، دونوں کو ہم نے کھینچ کر پڑھا ہے، لخلق اللہ، زیر کو ہم وقف میں جزم سے کنورٹ کرتے ہیں، ذالک الدین القیم، یہاں پر قاف اور لام الف دو ہیں، یہ دونوں ہی علامات وقف میں سے ہیں، یعنی یہاں پر وقف کرنا یا نہیں کرنا دونوں میں سے ایک کا گائیڈ ہمیں کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر لا جو ہے یہ اوپر ہے اور آگے بھی ہے، تو اسی کو فالو کریں گے، یعنی کہ ہم نے یہاں پر وقف نہیں کرنا، اس کے بارے میں ہم پہلے آپ کو گائیڈ کر چکے ہیں۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، یہاں سے ملا کر پڑھیں گے، ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یہاں پر بھی سیم وہی حکم ہے، لیکن ہم یہاں پر آیت کا نشان ہونے کی وجہ سے یعنی وقفے تام ہونے کی وجہ سے یہاں پر رکیں گے، منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، یہاں پر کچھ حروف ہم نے مس کیے ہیں، یعنی واو، الف الف اور یہ لام اور یہ واو، یہ کھڑی زبر واو پر نہیں ہے، میں اکثر یہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ واو پر کھڑی زبر نہیں بلکہ لام پر کھڑی زبر ہے، لام کھڑی زبر، لا صلا اس طرح پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ میم کو ہم ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملاتے ہیں، یہ درمیان میں 4 حروف جو ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اسی طرح وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہاں پر بھی یہ 4 حروف جو ہیں وہ سائلنٹ رہتے ہیں، یہاں پر بھی یہ 4 حروف سائلنٹ رہیں گے۔ آئیے آگے تلاوت کرتے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین، مختصراً یہ کہ یہاں پر حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے تو مد عارض ہوگی۔ آگے پڑھتے ہیں، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، عین دو زبر عین کی تنوین کو ہم نے ایک زبر کے ساتھ لمبا کرتے ہوئے پڑھنا ہے، یعنی الف مدہ سے کنورٹ کر دیں گے، شیعا کل حزب، حزب حز نہیں کریں گے بلکہ زا کی ادائیگی یہاں پر کریں گے، کل حزب بما، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، تنوین کی ہم نے جو 2 زیر کی تنوین ہے اسے ہم نے میم سے کنورٹ کر دینا ہے، بعد 2 زیر بن کی نون جو ہے اسے میم سے کنورٹ کریں گے، حزب بما، اس کے بارے میں ہم نے ایک پورا لیکچر
تیار کر کے اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ ہماری ڈسکرپشن سے اس کا لنک دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں آگے۔ لدیہم فرحون وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ یہاں پر میم مشدد ہے، اس میم کو ہم نے پیچھے ملانا ہے، یعنی رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ۔ یہاں پر غور کیجئے گا، وقفہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایک مکمل لیکچر تیار کر کے اپنے چینل پر اپلوڈ کیا ہوا ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن سے بھی اس کا لنک مل جائے گا۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، سکتہ جو ہم نے سکھایا ہے آپ کو، اس کی بنسبت کچھ زیادہ ہم نے یہاں پر آواز کو سائلنٹ کرنا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا۔ آپ کس طرح پڑھیں گے، آئیے توجہ سے سنیے گا۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اب پھر دوبارہ پڑھتے ہیں مکمل۔ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ پھر پڑھ لیجئے، يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ پھر پڑھ لیجئے، سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ۔ یہاں پر توجہ کیجئے گا، با ساکن ہے، ہم نے یہاں پر کلکلا کرنا ہے۔ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ دال رازے دیر کر دیں گے، ہم نے پیش کو وقف کی حالت میں جزم سے کنورٹ کر کے پچھلے حرف سے ملانا ہے، دال رازے دیر بن جائے گا۔ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى با کھڑی زبر با پڑھیں گے، یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، ذال کو لام سے ملائیں گے اور یہ دو الف جو ہیں یہ سائلنٹ ہو جائیں گے۔ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
یاد رہے زا پر ہم وقف نہیں کرتے، اس لیے ہم نے حالت وصل ہی میں سے پڑھا ہے وجہ اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم میم نون رازر میر کی آواز دیں گے یہاں پر ہم مِر رِبًا لِيَرْبُوَ فِي، یہاں پر اس بات کو غور سے سمجھ لیجئے کہ یہ الف پر جو گول دائرہ ہے، اس گول دائرہ کی وجہ سے الف کو ہم نہیں پڑھیں گے. واو الف زبر وا، یہاں پر تو الف مدہ ہوتا، لیکن یہ گول دائرہ آنے کی وجہ سے یہ الف جو ہے یہ سائلنٹ ہوا، اور یہاں پر ہم نے واو زبر وا پڑھ دیا، یعنی لمبا نہیں کیا. تو یہاں پر یہ لفظ توجہ سے 3 بار سنیے اور اس کو پڑھنے کی کوشش کیجیے. آتیتم من ربا لیربو، آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا يربو عند اللہ، زیر کو ہم نے وقف کی وجہ سے جزم سے کنورٹ کر دیا. وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اب یہاں پر توجہ کیجئے گا، کاف کھڑی زبر کا ہے، واو کو نہیں پڑھیں گے. مِن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ. عین کی ادائیگی ہم نے مدعی نہیں کرنا بلکہ مضعفون، یہ دال نہیں پڑھیں، مد نہیں کریں گے، مضعفون. اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. حمزہ ساکنہ کر دیں گے کیونکہ دو زیر کی تنوین کو وقف میں ہم جزم سے کنورٹ کر دیتے ہیں. شین یا شئی یا لین ہے تو یہاں پر یا لین کے بعد سکون عارضی ہوگا تو مد لین عارض ہوگی. من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون. یہاں پر ہمارے 7 رکوع مکمل ہوئے. امید کرتا ہوں آپ کو قرآن پاک سیکھنے کا صحیح موقع ملا ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.